اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30، سورۃ الانفطار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب دریاؤں کو بھڑکا دیا جائے گا، واذا القبور بعثرت، اور جب قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت وأخرت، جان لے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی اس صورت کے اندر قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں کہ قیامت ایک ایسا فیصلہ ہے جو دنیا کے اندر نافذ ہوگا، اور جب اللہ پاک قیامت کو قائم کریں گے تو فرمایا کہ آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ یہ آسمان جو ہمارے سروں پر نظر آتا ہے، یہ آسمان پھٹ پڑے گا اور گر جائے گا، اور فرمایا کہ یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آج یہ ستارے جو ہمیں آسمان کے اوپر روشن نظر آتے ہیں، یہ بے نور کر دیے جائیں گے۔ اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فرمایا کہ ان دریاؤں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو تم اپنے سروں کے اوپر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا اور اس سورج کو اٹھا کر سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے سمندروں کا پانی کھولنے لگے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں سے انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اور جب قبروں سے انسان اٹھیں گے تو پھر سارے انسانوں کو یہ علم دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے اندر کیا کیا اعمال کر کے آگے چھوڑے، آگے بھیجے، اور کیا کیا چیزیں اس نے پیچھے بھیجیں۔ اور پھر اللہ پاک انسان سے شکوہ کرتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اس اللہ نے جو قیامت کا منظر قرآن کے اندر بیان کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیلات احادیث طیبہ کے اندر بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نفخوں کے درمیان 40 برس کی مدت ہوگی، یعنی پہلے مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی وجہ سے زمین کے اوپر موجود ساری کی ساری مخلوق، سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو سور عطا کیا ہے، اس سور کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک سینگ ہے، اور وہ سینگ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر لے رکھا ہے، اور اپنے سر کو جھکا رکھا ہے، اور اپنے کان اپنے رب کی طرف لگا رکھے ہیں کہ جب میرا مالک مجھے سور پھونکنے کا حکم دے گا اس سور کو پھونک دیا جائے گا۔ اور آتا ہے کہ اس سور کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنا کہ دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد ہے، اس تعداد کے بقدر اللہ رب العزت نے اس سور کے اندر جو ہے سوراخ بنائے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سور کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی۔ دنیا کے اندر ایک دن ہوگا روشن، ہر انسان اپنے کام کے اندر لگا ہوگا، اور عورتیں اپنے کاموں میں لگی ہوں گی، مرد اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ جب سور کی وہ آواز ہوگی تو سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر اس سور کی آواز کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر لوگ اس آواز کی سمت بھاگنے لگیں گے۔ اور آتا ہے کہ وہ سور کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو جائے گی، اور لوگ اس تیزی سے اس کی طرف بھاگیں گے، اور سور کی آواز بلند ہوتے ہوتے بڑی خوفناک شکل اختیار کر لے گی، اور سور کی آواز میں اتنی دہشت ہوگی کہ لوگوں کے دل اس دہشت کی وجہ سے پھٹ جائیں گے، اور ساری کی ساری جاندار مخلوق اس سور کی دہشت زدہ آواز کی وجہ سے مر جائے گی۔ اور جب سارے انسان اس پہلے نفخے اور پہلے سور کی وجہ سے مر جائیں گے تو پھر 40 سال تک سارے کی ساری مخلوق مری رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو سور پھونکنے کی جو مدت ہے وہ 40 برس کی ہے۔
جب 40 برس گزر جائیں گے ساری مخلوق کو مرنے کے بعد، تو آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے، اور جب وہ پانی زمین کے اوپر پڑے گا تو پھر انسان قبروں سے پہلے کے انسان جو مرے ہیں وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے کہ زمین سے سبزہ نکلتا ہے، جس طرح زمین سے سبزہ اگتا ہے انسان زمین سے اس طریقے سے اگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے آسمان زمین بنانے کے بعد سور بنایا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو وہ سور دیا جسے وہ اپنے منہ سے لگائے اور عرش معلیٰ کی طرف نظریں اٹھائے، ہر وقت اس انتظار میں ہے کب اسے سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ سور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نور کا ایک سینگ ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بہت وسیع ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے دائرے کی وسعت زمین اور آسمان کے خلا جتنی ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے انسان زندہ ہو کر قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ وہ اس میں پھونک لگائیں تو زمین و آسمان کی پوری مخلوق گھبرا جائے گی، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی سو جاندار آسمان اور زمین میں گھبرا جائیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین ہلنے لگے گی، ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، چند افراد زندہ ہوں گے جن کو اللہ کے حکم سے زندہ رکھا جائے گا، ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے خطاب کریں گے میری مخلوق میں سے کون کون بچا ہے؟ تو وہ ملک الموت عرض کرے گا یا اللہ تو حی لا یموت ہے، تیرے علاوہ بس جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں اور میں باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان حضرات کی یعنی باقی فرشتوں کی روح کو بھی قبض کر لینے کا حکم ملک الموت کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل سب مر جائیں اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں۔ پھر ارشاد فرمائیں گے اے ملک الموت میری مخلوق میں سے کون باقی ہے؟ تو فرشتہ کہے گا یا اللہ ایک تیری ذات باقی ہے جس پر فنا نہیں، اور مخلوق میں سے یہ کمزور بندہ باقی ہے جو ملک الموت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے ملک الموت تو نے میرا یہ قول نہیں سنا کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تو بھی میری مخلوق میں سے ہے لہٰذا تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرمائیں گے کہ اے ملک الموت تو خود ہی اپنی روح قبض کر۔ چنانچہ ملک الموت جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ آ کر اپنی روح کو نکالے گا، اور وہ موت کا فرشتہ ایسی چیخ مارے گا کہ تمام مخلوق اگر زندہ ہوتی تو ان کے چیخنے سے ہی مر جاتی، اور وہ موت کا فرشتہ کہے گا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت کی سختی اور تلخی اس قدر ہے تو میں مومنین کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی کیا کرتا۔ اور اس کے بعد موت کا فرشتہ بھی مر جائے گا اور مخلوق میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھیں گے اور فرمائیں گے این الملوک این المتکبرون این الجبارون، کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الملوک، دنیا کے شہنشاہ کہاں ہیں؟ دنیا کے حکمران کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا کے متکبرین کہاں ہیں؟ اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن کس کی شہنشاہی ہے؟ آج کے دن کس کی حکومت ہے؟ جب کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج کے دن
صرف اور صرف حکومت اللہ ہی کی ہے، جو اکیلا ہے، جو غالب ہے، جو برتر ہے۔ تعالیٰ کے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور کو تھام کر اپنے منہ سے لگا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ السلام کو زندہ ہونے کا حکم فرمائیں گے، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو طلب فرمائیں گے، انہیں لا کر سور کے اندر جمع کر دیا جائے گا، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ جی اٹھنے کے لیے سور پھونکیں گے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس سے شہداء کی روحیں مکھیوں کی طرح نکل کر زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیں گی، اور پھر وہ روحیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس سے زمین پھٹ کر کھل جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوں گے، قبر اطہر پر حاضر ہوں گے، اور آپ کے پاس براق اور جنتی لباس ہوگا، اور وہ آپ علیہ السلام کی قبر کے اوپر لے جائیں گے اور آپ کی قبر مبارک کھل جائے گی۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے فرمائیں گے، اے جبرائیل، یہ کون سا دن ہے؟ وہ کہیں گے، یا رسول اللہ، یہ قیامت کا دن ہے، یہ کھٹکھٹانے والی کا دن ہے۔ تو ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کو بشارت ہو، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن کی قبر کھولی گئی۔ اس کے سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ پھر لوگ قبروں سے تیزی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی طرف نکلیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور ایک ہی مقام پر 70 سال کے قریب ٹھہرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کا کوئی فیصلہ کیا جائے گا، اور لوگ روتے ہوں گے، حتیٰ کہ آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو رونے لگیں گے، اور ان کو پسینہ آئے گا جو بعض کو ٹھوڑیوں تک اور بعض کے منہ میں داخل ہونے لگے گا۔ پھر انہیں میدان حشر کی طرف بلایا جائے گا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، مہطعین الی الداعی، کہ بلانے والے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، یعنی حشر کے اندر تیز تیز چلتے ہوں گے اور نگاہیں بھی ادھر لگ رہی ہوں گی۔ جب تمام مخلوق، جن و انسان سب اکٹھے ہو جائیں گے تو اچانک آسمان کی طرف سے شدید آہٹ سنیں گے اور سارے کے سارے لوگ گھبرا جائیں گے۔ اتنے میں آسمان پھٹے گا اور آسمان دنیا کے فرشتے زمین سے اتار کر صف بندی کر لیں گے۔ لوگ ان سے کہیں گے کہ کیا ہمارے پروردگار نے حساب کا حکم تمہارے ساتھ بھیجا ہے؟ کیا تم حساب کتاب لینے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ فرشتے کہیں گے، نہیں، وہ تو ابھی آئے گا، حساب کا حکم تو ابھی ہوگا۔ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے اور پہلے والے فرشتوں کے پیچھے صفیں بنا لیں گے۔ پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتریں گے، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بے حساب تعداد کے اندر اتریں گے اور دنیا والوں کے گرد کھڑے ہو جائیں گے۔ آتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کو حکم فرمائیں گے کہ وہ پھٹ جائے، اور فرشتے اتر کر تمام زمین میں اور جتنی مخلوق ہوگی سب کو گھیر لیں گے۔ پھر دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، یہاں تک کہ سارے فرشتوں کی صفیں ہوں گی، اور وہ صفیں ایک دوسرے کے اوپر ہوں گی۔ زمین کے انسان اور جنات جس جانب کا بھی رخ کریں گے اسی طرف فرشتوں کی 7 صفیں پائیں گے۔ اللہ پاک نے اسی کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔
اللہ نے فرمایا اے جنوں اور انسانوں، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے باہر نکل جاؤ تو تم اپنی طاقت کے زور سے نہ آسمان سے باہر نکل سکتے ہو نہ زمین سے باہر نکل سکتے ہو۔ تعالیٰ جہنم کو فرمائیں گے تو اس سے ایک اونچی لمبی اور سیاہ گردن نکلے گی اور وہ سیاہ گردن لوگوں سے باتیں کرے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم میں سے کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا؟ آج تم اپنے کفر کے بدلے اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سو وہ تمام امتیں اور ان کے کافر گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ اور اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا کہ آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گریں گے، اور ہر فرقہ اپنے نامۂ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا فیصلہ شروع فرمائیں گے، اور وحشی جانوروں اور چوپایوں میں فیصلہ شروع فرمائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلایا جائے گا، اور پھر انہیں حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ۔ اس موقع کے اوپر کافر کہے گا یا لیتنی کنتو ترابا، ہائے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک انسانوں کا فیصلہ شروع فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا عطا فرمائی جسے انہوں نے دنیا ہی میں استعمال کر لیا، اور میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت الی الاسود والاحمر، کہ مجھے اللہ نے ہر کالے اور گورے کا نبی بنا کر بھیجا، الی کل انس و جن، سارے انسانوں اور جنات کا مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، انا قائدهم اذا وقفوهم۔ فرمایا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے اوپر سے زمین ہٹ جائے گی اور مجھے زمین سے نکالا جائے گا جب قبریں پھٹیں گی۔ اور فرمایا میں سب سے پہلا کھڑا ہونے والا ہوں گا جب ساری اولاد آدم میدان حشر کی طرف چل رہی ہوگی تو میں ان سب سے آگے ہوں گا۔ پھر فرمایا ان آدم و جمیع الانبیاء ولد آدم تحت لوائی عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ نے اور میرے ہاتھ کے نیچے تمام انبیاء کو جمع کیا ہوگا،